نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پسند کی شادی کرنا یا من پسند انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہر انسان کا ہی خواب ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ریلیشن شپ میں ناکامی، مداخلت یا رشتہ کی بندش کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ آج ہم انہی مسائل کے حل کے لیے اپنی پسند کے رشتہ کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ زبردست روحانی عمل کی برکت سے پسند کے رشتہ میں ہر رکاوٹ دور ہوگی، گھر والوں کی مداخلت ختم ہوگی اور اللہ کے حکم سے ہر بندش اور اثرات سے یقینی نجات حاصل ہوگی۔ پسند کے رشتہ میں اثرات کیسے رکاوٹ ڈالتے ہیں یہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گے، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو وظیفہ کا حوالہ پہلے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وظیفہ کچھ یوں ہے: اول و آخر درود شریف حسب محبت یا کثرت سے پڑھا جائے، 31 بار سورہ اخلاص، 31 بار دعائے نادر صغیر اور کم از کم 1 بار سورہ مزمل۔ سامعین محترم، یہ بے حد آسان مگر کراماتی نوری عمل ہے، جس کی حیرت انگیز روحانی طاقت سے لاکھوں بہن بھائی صدیوں سے فیض اٹھاتے آئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر روحانی عمل ایک خاص ترتیب پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ بغیر ترتیب اور اصول کی یہ روحانی عمل آپ کو ہرگز فیض نہ دے گا۔ اس لیے ویڈیو کے اگلا حصہ میں ہم آپ کو اس روحانی عمل کے اصول اور ترتیب کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اپنی پسند کا رشتہ کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنی پسند کے رشتے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے، تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، اگر آپ کو بندش یا اثرات کا مسئلہ ہے یا گھر والے رشتہ کے لیے ایگری نہیں ہو رہے، تب آپ نے ان مسائل کے حل کے لیے نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کرنا ہے۔ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کی مزید تفصیل ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گے۔ نمبر 4، اپنے پسند کے رشتے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن کو اکثر ہی لوگ دوران وظیفہ اگنور کر دیتے ہیں۔ خیر، اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ اور عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے اور نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اوپر بیان کردہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے آہستہ آہستہ توجہ سے، سکون دل سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ جب یہ روحانی عمل آپ کا تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے۔ اس حالت سجدہ میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ روحانی عمل کم از کم 14 روز تک لازمی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ زبردست روحانی عمل کی برکت سے اچھا اور نیک رشتہ اور آپ کی چاہت ضرور پوری ہوگی۔ عزیزان گرامی، اپنی پسند کے رشتہ کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سعیدہ کے نمبر پر رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اپنے پسند کے رشتے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ سامعین محترم، اکثر اوقات پسند کے رشتہ میں بے پناہ مداخلت یا جادو ٹونا کی موجودگی قائم ہو جاتی ہے، یا پھر اثرات کی وجہ سے انسان اپنی محبت میں کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ اگر آپ بھی اثرات یا نظر بد کی وجہ سے اپنی جائز حاجت کو حاصل کرنے سے محروم ہیں، تب آپ کے لیے نقش حب سلیمانی بے حد ضروری ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے نہ صرف پسند کا رشتہ جلدی ہوگا
بلکہ گھر والوں کی مداخلت بھی ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، نقش سلیمانی ایک کامیاب ریلیشن شپ کی ضمانت بھی سمجھا جاتا ہے اور معاملہ محبت میں ایک بے مثال نوری عمل ہے۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نقش مبارک کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو اس تعویذ کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔